دنیا کی ہر چیز پر فطرت کا قانون لاگو ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک فطری زبان ہوتی ہے جس کو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی جب پودا لگاتا ہے، اگر وہ ایکسپرٹ ہو، اپنے کام میں ماہر ہو، تو وہ پودے کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ پودے کی کیفیت کو دیکھ کر، پودے کی حالت کو دیکھ کر، پودے کی علامات کو دیکھ کر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پودے کو کیا بیماری ہے یا کس چیز کی کمی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپرٹ مالی ہوتے ہیں وہ پودے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اس کو نائٹروجن کی کمی ہے یا فاسفورس کی کمی ہے یا پوٹاشیم کی کمی ہے اور اس کی جڑوں میں فلاں فلاں بیماری لگ چکی ہے، یہ اس کے پتوں پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ مالی اور پودے کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس کو وہی سمجھتا ہے جو اس پودے کی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھدار مالی وقت سے پہلے ہی پودے کو دوائیاں دے دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے دوائی نہ دی تو اس پودے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جانوروں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، جانور بھی انسانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں اگر کوئی ان کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ درندوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، شیروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، جانوروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ان جانوروں کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ جانور یا درندہ کس موڈ میں ہے، کیا کرنے والا ہے یا کیا کرے گا۔ حضرت والد صاحب اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو ہمیں کہیں جانا تھا، تو راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ابھی ہم نے جس جگہ جانا ہے وہاں پہنچ کر بھی ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے بچ جائیں گے، تو یہاں قریب ہی ایک پارک ہے جو وائٹ لائن کے نام سے مشہور ہے، وائٹ لائن پارک۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، کچھ شیروں کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر شیروں کی بریڈنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا، اگر وقت ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر 85 جوڑے لائن اینڈ لائنس موجود ہیں جن کی بریڈنگ ہو رہی ہے، اور بہت بڑے سکیل پر وہ وائٹ لائن کی جو ہے افزائش، نسل بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں ہم گئے، ہم نے اپنی گاڑی پارک کر دی، تو پھر ان کی اپنی جو مخصوص گاڑی تھی اس کے اندر ہم کو بٹھا دیا، اور بھی سیٹیں تھیں اس کے اندر کچھ انگریز جوڑا بھی آ کر بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جو ڈرائیور تھا وہ بھی ایک گورا انگریز تھا، اور وہاں پر اس وقت ایک ساتھ میں گائیڈ بھی ہو گیا جو ہمیں بتا رہا تھا کہ شیر کی یہ کیفیت ہوتی ہے، شیر اس طرح زندگی گزارتا ہے، شیر کے بارے میں ساری معلومات دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم پارک کے اندر گئے تو ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر لائن اینڈ لائنس، شیر اور شیرنی ایک دوسرے سے قریب 100 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ تو اس ڈرائیور نے ایسی جگہ پر آ کر گاڑی روکی کہ شیرنی پیچھے رہ گئی اور شیر ہمارے بالکل سامنے تھا، اور قریب کوئی 30 سے 40 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اب وہاں آ کر ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو روک لیا۔ اب جب گاڑی روک لی تو سب حیران ہو گئے کہ اس نے گاڑی کیوں روک لی ہے، شیر بیٹھا ہے، گاڑی تو سٹارٹ رہنی چاہیے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو گاڑی چلانی پڑ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا جو اپنی سائیڈ کا ونڈو تھا، شیشہ تھا، اس کو بھی نیچے کر لیا۔ اب سب اور پریشان ہو گئے، جو باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا دروازہ بھی کھولا اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔
اب شیر بالکل 30-40 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے اور گھریلو پالتو شیر نہیں ہے، درندہ ہے، جنگلی شیر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گاڑی کی جو چابیاں تھیں وہ نکالی اور باہر کھڑے ہو کے اس نے چابیوں کو ہلایا۔ جب چابیوں کو ہلایا تو آواز پیدا ہوئی تو شیر نے ایک نظر اس کو اٹھا کر یوں دیکھا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر نے کچھ نہیں کیا تو اس نے دوبارہ ہلائی تو شیر نے دیکھ کر ایک غراہٹ نکالی، غرایا کہ بھائی ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ فوراً گاڑی کے اندر بیٹھا، دروازہ بند کیا، اس نے شیشہ بھی اوپر کر لیا اور ساتھ میں گاڑی بھی آن کر لی۔ پھر خود کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ سارا عمل کیا کیونکہ میری زندگی شیروں کے درمیان گزری ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت شیر جس موڑ کے اندر موجود ہے وہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے چابیوں کی آواز نکالی تو شیر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنے آرام سے بیٹھا ہوں تو بیٹھے رہنے دو۔ میں نے دوبارہ آواز نکالی تو شیر غرایا۔ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر تم نے آواز کی تو پھر تم اس دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، تمہاری تکہ بوٹی میں کھا جاؤں گا۔ تو میں فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا کہ اب اگر تیسری مرتبہ میں نے کوئی حرکت کی تو شیر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ وہ جانوروں کی بولی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ میں نے یہ تمام کے تمام کام لائن کے ساتھ کیے ہیں، شیر کے ساتھ کیے ہیں، شیرنی کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیرنی کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، غیر متوقع ہوتا ہے۔ وہ کب کس وقت کیا کر جائے کسی کو نہیں پتہ چلتا، اس لیے میں نے شیرنی کو نہیں چھیڑا، میں نے شیر کو چھیڑا ہے۔ جیسے یہ بات کی تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا جو جوڑا تھا، اس جوڑے کا جو خاوند تھا وہ کہنے لگا کہ وومن آر انپریڈکٹیبل، عورتوں کا رد عمل ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک کہکا چھوٹ پڑا، بیوی نے خاوند سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو جانوروں کے درمیان رہتے ہیں وہ جانوروں کی بھی بولی کو سمجھتے ہیں۔ تو پودوں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے جس کو فقط اس کی ماں سمجھتی ہے۔ اس کے ادھورے ادھورے الفاظ، اس کے ٹوٹے پوٹے لفظ، اس کا اوں آ کرنا وہ اس کی ماں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے بچے کو کھانا چاہیے، دودھ چاہیے، پانی چاہیے، سونا ہے، یا اس نے اب صفائی کا کہہ رہا ہے، وہ فقط اس کی ماں سمجھتی ہے۔ اس کے اشارے اس کی ماں کو ہی سمجھ آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گونگے کی رمزیں گونگے کی ماں ہی سمجھے، اس کی ماں کو سب سمجھ میں آتا ہے۔ تو جس طرح باقی چیزیں باہم پیغامات کا تبادلہ کرتی ہیں، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں، مگر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان جو معاملات میں گفتگو ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ عام زندگی کے کام کاج کا ہوتا ہے، اس میں مثل مشہور ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ عورت کی زبان جب چلتی ہے پھر رکنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس گئی تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 5 منٹ سے اپنی زبان باہر نکال کر بیٹھی ہوں، اب آپ چیک بھی کر لیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ زبان اندر کر لو، بس میں نے نسخہ لکھنا تھا اس لیے میں نے کہا تھا زبان باہر نکال کے بیٹھو تاکہ یہ بولے نہ، مجھے نسخہ لکھنے دے، کیونکہ عورت جب بولنے پر آتی ہے تو وہ پھر خوب بولتی ہے۔